یہ کہانی ہے ایک ایسے گھرانے کی جو اپنے بیٹے کی موت پر رویا بھی، اس کی آخری رسومات بھی ادا کی، تجہیز و تکفین بھی کی، اور پھر 17 دن بعد اسی بیٹے کو اپنے سامنے زندہ کھڑا بھی دیکھا۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جسے اس نے دفنایا تھا وہ کسی اور کا بیٹا تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے مردان رستم میں، جہاں پہاڑ کا ایک بڑا تودہ گرنے سے کئی مزدور ملبے تلے دب گئے۔ ان مزدوروں میں 2 نوجوان ایسے تھے جن کا تعلق تھا ضلع مومن علاقہ پنڈیالے احمدی کور سے۔ ایک تھا خیبر خان اور دوسرا عبد الوہاب۔ حادثے کے بعد بہت ساری لاشیں نکالی گئیں، لیکن ان میں ایک مزدور عبد الوہاب لاپتہ تھا، اور ایک لاش ایسی ملی جس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا، جس کی پہچان ممکن نہیں رہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ مسخ شدہ لاش اصل میں خیبر خان کا تھا، لیکن وہ لاش عبد الوہاب کے گھر والوں کے حوالے کر دی گئی، یہ کہہ کر کہ یہ ان کے بیٹے عبد الوہاب کی ہے۔ عبد الوہاب کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ماں باپ نے اس لاش کو اپنے بیٹے کی لاش سمجھا۔ اس کی تجہیز و تکفین کی گئی، قبر کھودی گئی اور اسے دفنا دیا گیا۔ 17 دنوں تک ان کے گھر میں عبد الوہاب کے لیے دعائے مغفرت ہوتی رہی۔ ان کے کپڑے لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ گھر میں مسلسل ماتم جاری رہا، اور دوسری طرف خیبر خان کے گھر میں صورتحال مختلف تھی۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بھی اس حادثے میں فوت ہو چکا ہوگا، لیکن چونکہ لاش نہیں ملی تھی اس لیے ایک ہلکی سی امید باقی تھی۔ انہوں نے بھی قبر کھودی، لیکن کچھ خبر نہ ملنے پر اسے بند کر دیا گیا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ زندہ نکل آئے۔ اور پھر 17 دن بعد ایک خبر آئی کہ ہزاروں ٹن ملبے سے عبد الوہاب زندہ نکل آیا ہے۔ یہ خبر ایک ہی وقت میں 2 مختلف کہانیاں لے کر آیا۔ عبد الوہاب کے گھر میں ماتم خوشی میں بدل گیا۔ لوگ اس بار بھی رو رہے تھے، لیکن اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ اور دوسری طرف خیبر خان کے گھر میں وہی خبر ان کے بیٹے کی موت کی تصدیق بن گئی۔ ان کی آخری امید بھی ختم ہو گئی، اور یوں ایک ہی گاؤں کے 2 گھر ایک ہی حادثے کے شکار ہوئے۔ ایک گھر نے اپنے زندہ بیٹے کا جنازہ پڑھا، اور دوسرے گھر نے اپنے فوت شدہ بیٹے کا انتظار کیا جو کبھی واپس نہیں آیا۔ میں خود گیا اس گاؤں۔ میں عبد الوہاب سے ملا، اس کے والد سے بات کی۔ میں خیبر خان کے گھر بھی گیا، ان کے والد اور بھائی سے ملا۔ میں ان قبروں پر بھی گیا جہاں خیبر خان کو عبد الوہاب کے نام سے دفنایا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک حادثہ نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک غلطی 2 گھروں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اگلی قسط میں آپ کو سناؤں گا عبد الوہاب کی اپنی زبانی کہ وہ 17 دن ملبے کے نیچے کیسے زندہ رہا اور اس کے گھر والوں پر کیا گزری۔ ہم اس واقعے کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں گے جنہیں میڈیا کے کسی اور پلیٹ فارم نے ابھی تک اجاگر نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ناظرین کرام۔ میں ہوں گل کریم، اور آپ دیکھ رہے تھے احساس ٹی وی۔